برطانیہ سب جگہ، وہ تو خیر ان کا تو عظیم مسائل، لوگوں کی کمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضرات، جو ترتیب ہمارے دروس اور محاضرات کی چل رہی ہے وہ ہے کہ ہم اس وقت مبحث خاص پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کے نظم یعنی قرآن کے الفاظ کی تقسیم کی تھی 4 جہتوں سے، اور 5 جہتوں سے، اور ان 5 جہتوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے 20 تقسیمات آئی تھیں. ان میں سے جو پہلی جہت ہے وہ ہے باعتبار وضع، لفظ کے لیے جو معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے 4 قسمیں دیکھی، ایک ہے خاص، ایک ہے عام، ایک ہے مشترک، ایک ہے مؤول. پھر اس کے بعد ہم نے خاص کی بحث شروع کی، اور پھر خاص کی تعریف دیکھی، اور پھر خاص میں ہم نے دیکھا کہ وہ شخصی بھی ہو سکتا ہے اور کلی بھی ہو سکتا ہے، اور کلی میں ہم نے دیکھا کہ وہ جنسی بھی ہو سکتا ہے، وہ نوعی بھی ہو سکتا ہے. بات واضح. اس کے بعد ہم جس مبحث پر کچھ مثالیں ہم نے دی اس کی، پھر ہم جس مبحث پر منتقل ہوئے وہ کیا ہے؟ امر. یعنی امر جو ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے اس اعتبار سے، کیونکہ جب ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد تک ہم پہنچیں، تو اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنے میں سب سے زیادہ شے جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ نے فرض ہم پر کیا کیا. چلیں مستحبات اور جو نوافل ہیں یا سنن ہیں وہ اس کے بعد ہیں، لیکن فرائض تو وہ ہیں کہ جن پر نجات کا دار و بدار ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہ فعل سے ہوتا ہے، نہ اشارے سے ہوتا ہے، نہ کسی اور شے سے. وجوب کیسے ثابت ہوگا؟ کس سے ثابت ہوگا؟ یا امر سے ثابت ہوگا. اب وہ امر یا صریح ہوگا یا کیا ہوگا؟ یا غیر صریح ہوگا. اور غیر صریح میں تو ہمیں قرینہ چاہیے ہوگا نا، کہ ہم دیکھیں کہ یہاں غیر صریح وجوب کے لیے آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن امر صریح تو وجوب کے لیے ہوگا. کیا وہاں ہمیں قرینہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ واجب کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ پھر قرینہ کس شے کے لیے دیکھنا پڑے گا؟ کہ اگر یہ امر کسی اور مقصد کے لیے ہے پھر قرینہ ڈھونڈنا پڑے گا. وگرنہ اگر امر آ گیا ہے بغیر قرینے کے، مجرد امر ہے، تو اس کی دلالت کس پر ہوگی؟ وجوب پر ہوگی. بات واضح. یہاں تک ہم کچھ بات دیکھ چکے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کو یوں کہا جاتا ہے موجب الامر. موجب الامر کا مطلب ہے امر کس شے کا فائدہ دیتا ہے. موجب کو نا مفاد بھی کہتے ہیں، موجب کو مقتضا بھی کہتے ہیں. یہ ایک جیسے الفاظ ہیں جو بار بار استعمال بھی ہوتے رہیں گے. مقتضا، موجب، موجب نہیں، موجب مفاد، اس کا فائدہ کیا ہے. اب آپ سے میں پوچھوں گا کہ بھئی امر کا موجب کیا ہے، امر کا مفاد کیا ہے، امر کا مقتضا کیا ہے؟ الامر یقتضی ماذا؟ کیا آپ کہیں گے؟ وجوب. بات واضح ہے کہ نہیں؟ موجب الامر جو ہے وہ وجوب ہے، اس کے نتیجے میں وجوب ثابت آتا ہے. بات واضح. یہ جمہور کا موقف ہے. جمہور سے مراد ائمہ اربعہ اس میں شامل ہے. یعنی سب مانتے کیا ہے کہ حقیقت امر کیا ہے، امر کی ماہیت کیا ہے، کہ اس سے فعل لازم آ جاتا ہے، اس سے ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اگرچہ کچھ فقہا ایسے رہے ہیں جو آراء ہماری کتابوں میں نقل کی جاتی ہے، کئی دفعہ نام لے لیا جاتا ہے کسی کا، کئی دفعہ نہیں لیا جاتا. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں امر جو ہے وہ محض استحباب کے لیے ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ امر جو ہے وہ محض اذن کے لیے ہوتا ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کر لو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اجازت ہے. کرنا ہے تو کر لو، ٹھیک ہے، اجازت ہے. تو ہمارا موقف کیا ہے؟ بلکہ یہ موقف ائمہ اربعہ کا ہے کہ امر للوجوب. حقیقت امر کیا ہے؟ الامر للوجوب. آگے اس میں کچھ اختلافات ہیں، وہ ابھی ہم اختصار کے ساتھ دیکھ لیں گے، لیکن حقیقت یہ. اچھا، علماء نے کہا کہ یہ استدلال ہم کیسے کریں گے؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، چاہے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو تو ائمہ اربعہ کے اتفاق سے امر وجوب کے لیے ہو جائے گا، یہ ائمہ اربعہ کے اتفاق کو کوئی دلیل چاہیے ہوگی. کیونکہ ائمہ اربعہ لغت کے بانی نہیں ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ آج سے ہم بیٹھ کے یہ قرار دینے لگے ہیں
کہ امر جب بھی آیا کرے گا اس سے تم نے وجوب کا معنی لینا ہے۔ ائمہ اربعہ نے کسی شے کو دیکھا ہوگا نا، وہ کیسے دیکھیں گے؟ مطلب سمپل سی بات ہے، کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ امر افعل جب کہا جاتا ہے تو اس کی حقیقت وجوب ہوتی ہے، اس سے کوئی شے لازم آتی ہے، وہ کیسے جانیں گے؟ ہاں وہ اہل لغت کو دیکھیں گے، وہ لغت کا استقراء کریں گے، وہ دیکھیں گے بھئی جب عرب اس طریقے پر بولتے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولتے ہیں تو متبادر الی الذہن معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ جب بیٹے سے کہتا ہے افعل تو کیا بیٹا لازماً اس کو واجب نہیں سمجھتا، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو۔ تو گویا لغت عرب کا استقراء کرنے کے نتیجے میں اور تتبع کرنے کے نتیجے میں ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ زبان بنائی ہے وہ اس صیغے سے جو مفہوم مراد لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر علماء نے کچھ اور مثالیں بھی دیں، یہ تو اہل لغت کی مثال ہے نا۔ کہا کہ سلف جب بھی استدلال کرتے ہیں تو وہ صیغہ افعل سے وجوب پر استدلال کرتے ہیں اگر کوئی قرینہ نہ پایا جاتا، اور تقریباً یہ استدلال اتنا شائع اور عام ہے کہ گویا وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی کئی دفعہ استدلال سلف کا اتنا شائع اور عام ہو جاتا ہے کہ انہیں اب منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں امر کی حقیقت وجوب ہے، بلکہ وہ امر سے ہر جگہ پر وجوب پر استدلال کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل۔ دوسری بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا اس سے؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہہ سکتا ہے نا مثلا بالفرض کہ وہ کہے کہ مجھے کیا پتا کہ امر للوجوب ہوتا ہے، اور میرا تو خیال تھا کہ للاستحباب ہے، یا میرا تو خیال تھا کہ بس اجازت ہے سجدہ کر لو، میں نے تو وجوب سمجھا ہی نہیں۔ نہیں، اس نے یہ استدلال نہیں پیش کیا، بلکہ اس نے سمجھا کہ امر جب کہا اسجدوا، یہ وہی صیغہ ہے نا، افعلوا یعنی انصروا، تو یہ صیغہ افعل کا ہے نا، تو اس سے اس کو کیا سمجھ میں آئی ہے کہ یہ امر واجب ہے، لیکن میں فلاں فلاں دلیل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا۔ تو از امرتک اور اسجدوا کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بغیر قرینے کے للوجوب ہے۔ اسی طرح کہا کہ قرآن مجید میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا تو وہ رکوع نہیں کرتے، جب ان سے ارکعوا کہا اور اگر صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے رکوع کرنا لازم نہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُوا۔ اسی طریقے پر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امر کی مخالفت پر جب وعید آ رہی ہے تو وعید تو اسی شے کی مخالفت پر آتی ہے جو واجب، مستحبات کی مخالفت پر وعید تھوڑی آتی۔ تو گویا اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ یہ تو موجب الامر ہو گیا۔ موجب الامر کیا ہے، مفاد الامر کیا ہے، مقتضی الامر کیا ہے؟ وجوب۔ ایک ہے حقیقت امر۔ حقیقت امر کیا ہے؟ اچھا وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے تعریف لکھی تھی امر کی وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی نا، کوئی صاحب بتائیے وہ کیا ہے؟ ہاں، لفظ وضع لطلب الفعل حتما، بات واضح۔ اس میں بھی حتما کہہ کر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہے حقیقت الامر، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ بہت سی کتابوں میں بہت سے علماء کے ہاں دیکھیں گے وہ مفاد، موجب، مقتضی، حقیقت ایک ہی عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں، لیکن بعض نے خصوصاً فقہاء احناف نے اپنے ایک خاص موقف پر جو اختلافی ہے استدلال کے لیے بتایا کہ حقیقت امر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ بہت کام کی بات ہے، مزیدار بات ہے، حقیقت امر ہم نے کہا طلب ہے، طلب الفعل۔ کہتے ہیں اصل میں طلب الفعل نہیں ہے، وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، اصل میں ہے طلب المصدر۔ یہ ابھی وضاحت ہو جائے گی۔ حقیقت الامر ہے طلب المصدر۔ طلب المصدر کا کیا مطلب ہے کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں اکتب، یہ فعل امر ہے، جب میں آپ سے کہتا ہوں انصر، جب میں آپ سے کہتا ہوں قاتل، یہ میں کیا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ فعل کا مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ جب میں آپ سے کہوں گا کہ اکتب تو میں آپ سے چاہ رہا ہوں کتابت۔ کتب یکتب کا مصدر کیا ہے؟
किताबतन। तो जब मैं आपसे कहूँगा उक्तुब तो अना अतलुबु मिनकुम अन तुजिदु अल मस्दर फिल खारिज, मैं आपसे मुतालबा किस बात का कर रहा हूँ कि आप मस्दर को वजूद दें। जब मैं आपसे कहूँगा उनसुर, तो नसर यनसुरु का मस्दर क्या है? नसरन। तो मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ? आप नसर को वजूद दें, मदद को वजूद दें, मस्दर। इसी तरह आप मिसालें देते चले जाएं, सारी मिसालों में बात है। क़ातिल में मैं चाह क्या रहा हूँ? क़िताल को वजूद दें आप। इज्तनिब, मैं क्या चाह रहा हूँ? इज्तिनाब जो मस्दर है उसको तलब कर रहा हूँ ना। तो हकीकतुल अमर क्या है? तलबुल मस्दर। बात वाज़ेह? तलबुल मस्दर। बस ये याद रखिएगा, अभी ही इंशाल्लाह आज ही शायद इसकी बिना पर आपको एक फ़र्क नज़र आएगा अहनाफ के मसलक में और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के मसलक में। ये बात समझ में आ गई है? यहाँ मैं सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ, मस्दर हमेशा मुफरद होता है। ठीक है, मस्दर क्या होता है? मुफरद, उसमें तकरार का मफहूम नहीं होता। ठीक, जब वो कहेंगे कि अमर के अंदर तकरार कोई नहीं हो सकती, तो वो कहेंगे अमर क्या है, उसकी हकीकत वो अभी आ जाएगी, तलब मस्दर है। वल मस्दरु मुफरदुन ला तकरार फीही, मस्दर मुफरद होता है। दकीक बात है, वैसे ज़बरदस्त बात है। यानी मस्दर जो है वो मुफरद है। यानी जब मैं आपसे कहूँगा उक्तुब, तो आपको भी पता है ना कि भाई एक दफ़ा आपने लिख लिया, तो मैं बार बार तो नहीं कह रहा हूँ उक्तुब उक्तुब उक्तुब, बस आप लिख लिया आपने बस। ठीक, आगे चलते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि मूजबुल अमर मुक्तज़ल अमर ये वजूब है। हकीकतुल अमर क्या है? माहियत क्या है उसका? जौहर क्या है? वो क्या है? तलबुल मस्दर। तलबुल मस्दर। आगे आप बेशक कह दें कि तलबुल मस्दरी हतमन, क्योंकि वो वजूब का मफहूम उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ तक। अब अगला मौजू है, वो अमर ही का है। वो है कि अल-अम्र क़ब्ल अल-हज़्र औ बाद अल-हज़्र। ठीक है, ये इख्तिलाफी मसला है, सिर्फ समझ लें इसका। अभी हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि अमर वजूब के लिए होता है। शवाफ़े का मसलक भी यही है कि अमर वजूब के लिए होता है। दोनों का मसलक यही है ना, मैंने बताया अइम्मा अरबा के यहाँ इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि कुछ करीना ऐसा हो सकता है कि जो अमर को अपने वजूब से फेर दे। लेकिन क्या किसी करीने के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है कि ये करीना इस काबिल है कि फेरे के ना फेरे? हो सकता है ना, तो यहाँ इख्तिलाफ हो गया। अब ये ना समझिएगा कि ये असल मसले में इख्तिलाफ है। असल मसले में सब क्या हैं? मुत्तफ़िक़ हैं कि अमर वजूब का फ़ायदा देगा। बाज़ सूरतों में क्या करीना आ गया है कि हम इसको फेर दें, या नहीं आया, या बाज़ सूरतों में दोनों मुत्तफ़िक़ होंगे कि फिरा हुआ है। अमर का मतलब वजूब का नहीं है, लेकिन किस करीने की वजह से फिरा हुआ है, इसमें भी इख्तिलाफ हो सकता है। ये समझ में आ रही है कि नहीं बात? हज़र और बादल हज़र का मतलब है कि कुछ अहकाम से रोक दिया गया, कुछ अहकाम से अल्लाह ताला ने रोक दिया, बाद में कहा कर लो। तो इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा और बाज़ को कहा ये कहते हैं कि अगर किसी काम से रोक दिया जाए, हज़र का क्या मतलब है? मना करना। ज़ोए के साथ जो हज़र यहज़ुरु है, ज़ाल के साथ तो होता है डरना, ख़बरदार होना, ज़ोए के साथ है रोकना। अब अल्लाह ताला किसी फ़ेल से रोक देते हैं। मसलन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, अब क्या करो? फ़ज़ूरूहा, अब ज़ियारत कर लो। तो ये ज़ूरूहा फ़ेल अमर है कि नहीं? ज़ुर फ़ेल अमर है, ज़ूरूहा। अब ये अमर हमने क्या पढ़ा है? वजूब के लिए होता है, तो कब्रों की ज़ियारत वाजिब होनी चाहिए। ना अहनाफ के यहाँ वाजिब है, ना शवाफ़े के यहाँ वाजिब है। ठीक है, शवाफ़े ने कहा कि चूँकि उससे रोक दिया गया है, तो जब किसी शय से रोक दिया जाए और उसके बाद इजाज़त दी जाए, उसके बाद इजाज़त दी जाए,
تو اگر روکنے سے پہلے ہمیں اس کا سٹیٹس معلوم ہے کہ وہ مستحب تھا کیا تھا، تو پھر تو وہ اسی سٹیٹس پہ چلا جائے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ میاں نے چلا پل کے قبر کی زیارت سے روکا ہے، بعد میں کہا کر لو، بعد میں کہا کر لو، اب یہ واجب ہوگا، فرض ہوگا، کیا ہوگا، ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے کیا تھا؟ تو جو پہلے ہے وہی حکم واپس آ جائے گا۔ اور اگر پہلے کچھ بھی نہ ہو، ہمیں نہ پتہ ہو، جیسے قبروں کے بارے میں کنت نہیتکم، ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ روک دیا قبروں کی زیارت سے پہلے کیا مستحب تھا یا محض مباح تھا، تو پھر ہم کوئی قرینہ ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں کیا ہم نے دیکھا کہ پہلے روک دیا، پھر حکم دیا، اور آخر میں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، پتہ چلا مستحب ہے۔ احناف نے بھی کہا مستحب ہے۔ احناف نے مستحب اس لیے نہیں کہا کہ یہ بعد الحظر آیا ہے، احناف نے کہا وہ اور دلیل ہے، بہت سے صحابہ نہیں زیارت کرتے تھے، تواتر عملی سے پتہ چلا ہے کہ اس کو واجب کسی نے نہیں سمجھا، واجب نہیں سمجھا، ان کے ہاں بھی قرینہ ہے، وہ قرینہ کچھ اور ہے، ان کے ہاں کیا قرینہ ہے؟ بعد الحظر، پابندی لگانے کے بعد آیا۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ چاہے قبل الحظر ہو، بعد الحظر ہو، وجوب کے لیے ہوگا، یہ قرینہ نہیں بن سکتا، یہ قرینہ نہیں بن سکتا۔ الامر للوجوب سواء قبل الحظر ام بعد الحظر، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، اس صورت میں فرق پڑ سکتا۔ قرآن مجید میں جو مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا حالت احرام میں شکار کرنے سے، منع کیا نا، نہیں کر سکتے، اور پھر کیا فرمایا سورہ مائدہ کے شروع میں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو کیا کرو؟ شکار کیا کرو۔ اب یہ فَاصْطَادُوا فعل امر ہے، احناف کا قاعدہ بھی یہی ہے، الامر للوجوب، شوافع بھی یہی کہتے ہیں، لیکن شوافع کیا کہیں گے کہ بھائی قبل الحظر وہ فرض تھا، واجب تھا، مباح تھا، کیا تھا؟ مباح تھا۔ تو اب جب بعد میں کہا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو اب فَاصْطَادُوا کیا ہوگا؟ ہے امر، لیکن قرینہ کیا ہے؟ بعد الحظر کا، تو یہ کیا ہے؟ اباحت کے لیے۔ احناف اس قرینے کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے فَاصْطَادُوا للوجوب ہی ہے، یہ قرینہ کافی نہیں ہو سکتا کہ میں پہلے کسی شے سے روکوں اور بعد میں کہوں کرو، نہیں، کرنا واجب قرار دینے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر کیوں آپ واجب قرار نہیں دیتے، آپ بھی مباح کہتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہوگی؟ وہ پھر وہی کہ یہاں ہمارے ہاں بھی قرینہ ہے، لیکن وہ قرینہ کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے شکار کیا۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے، کیونکہ آپ کے حج کے موقع پر کوئی دو آدمی تھے، لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو گویا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہاں امر، یہ قرینہ ہے کہ یہاں امر کیا ہے؟ للوجوب نہیں ہے، لیکن امر للوجوب کا قبل الحظر اور بعد الحظر سے کوئی تعلق نہیں، دونوں صورتوں میں یہ کیا رہے گا؟ وجوب کا فائدہ دے گا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ یہ احناف کا موقف ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف اس اصلی مسئلے میں نہیں ہے کہ الامر للوجوب، الامر للوجوب۔ یہ بات بھی واضح ہوگی، کوئی سمپل سی بات تھی۔ اگلا مسئلہ جمعے کی نماز کے حوالے سے، ہاں وہ بھی بالکل، وہ بھی کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی جمعے کی نماز سے پہلے کیا ہے؟ کیا اس میں رزق تلاش کرنا مستحب ہے؟ اکثر علماء نے کہا نہیں، ضروری نہیں ہے، مستحب۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ پھر اللہ نے روک دیا وَإِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو جو بیع کی عام حیثیت ہے ہمارے دین میں، امام شافعی فرمائیں گے وہی حیثیت بیع و شراء کی واپس آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اگر تم تاجر ہو تو کر لو، اچھی بات ہے۔ وَفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، یہاں بھی فعل امر ہے۔ اب فَانْتَشِرُوا سے کیا مراد ہے؟ کہ انتشروا وبیعوا واشتروا، خرید و فروخت کرو، وابتغوا من فضل اللہ، یہ کرنا واجب ہے، کسی کے ہاں واجب نہیں، لیکن ان کے ہاں اس طریقے پر واجب نہیں ہوگا۔ کس طریقے پر؟ جو ابھی ہم نے بتایا، الامر قبل الحظر او بعد الحظر، اور احناف کے ہاں اور قرائن کی بنیاد پر واجب کسی کے ہاں نہیں۔ بس یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ مستحب ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر کا ایک فعل ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو نکال دیتے تھے کئی دفعہ مسجد سے جمعے کے بعد، کہ اللہ نے کہا فانتشروا فی الارض، اور تم یہاں بیٹھ کے ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو تو نکلو یہاں سے۔ وہ حضرت عمر کا فعل ہے، وہ کچھ ان کی یعنی وہ خاص تربیت اور تزکیے کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں۔
کئی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شاید کسل مندی کی وجہ سے ایسے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا بس جانے کا، کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اللہ کی یاد میں مگن نہیں ہے، ایسے ہی بس مسجد میں چلو یہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت عمر ان کو نکال دیتے. تو وہ حضرت عمر کے فعل سے یہ دلیل پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہ مستحب ہے، لازماً آپ جائیں اور کام کریں. آپ اگر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تو اچھی بات ہے. جی اقدامات کے حوالے سے ایک ہی تقریب ہے نا جو حکم بعد میں آتا ہے پھر وہ نفرت عمل ہوتا ہے شراب کی حکمت کے حوالے سے. صحیح ہے. یہاں شرافی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے جو پہلے پریزیڈنٹ صاحب وہی اپلائی ہوگا بعد میں. نہیں وہاں تو یہ دیکھیں وہاں یہ مسئلہ آ ہی نہیں سکتا. وہاں تو واضح طور پہ شراب سے اجتناب کا حکم دے دیا نا، لفظی اجتناب کا آ گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی شے سے پہلے روکا گیا. شراب کا حکم تو استصحاب کے اصول کے تحت کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شراب پینا شروع کر دو، پھر کہا گیا رک جاؤ، پھر کہا گیا پینا شروع کر دو اور پھر رک جاؤ. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. شراب میں کیا ہوا ہے، کچھ لوگ پیتے چلے آ رہے ہیں. شراب کیا ہے کہ ابھی شریعت میں اس کا کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لوگ پیتے چلے آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نماز کے وقت نہ پیو مثلا، اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کے اندر بھی اشارے تھے. پھر آخر میں جب صحابہ نے کہا کہ بینا بیانا شافیًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر. اس میں صرف فاجتنبوا نہیں کہا نا، اس لیے تو بعد میں کہا حرام کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کہا انہا کیا فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فا اگر آپ دیکھیں فا کا مطلب سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ رجس ہے، عمل الشیطان ہے فاجتنبوا. تو وہاں یہ کیفیت ہے ہی نہیں کہ پہلے کہا گیا ہو پی لو اور پھر کہا گیا رک جاؤ، یہ کہا لوگ پی رہے تھے کہا گیا رک جاؤ اور پھر پی لو، یہ تو نہیں کہا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ اس موقع پہ نہیں پیا جا سکتا. ابھی تک شریعت میں اس کا حکم اصلی تو آیا ہی نہیں تھا. استصحاب کے اصول کے تحت پرانا فیصلہ ابھی تک جاری و نافذ تھا. وہ پرانا فیصلہ کیا تھا، لوگ پی رہے ہیں پیتے رہے، وہ یہ اصول نہیں. بات واضح ہے. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا زبردست مسئلہ ہے. الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتمل. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نا ابھی میں نے آپ کو بتا دی اقتضاء اور احتمال میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں امر کے اندر نہ تکرار امر کی حقیقت میں داخل ہے، نہ اس کے اندر اس کا احتمال ہے. یعنی تکرار کا کیا مطلب ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں ٹماٹر خرید کے لائیں میرے لیے بازار سے مثلا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا جب آپ خرید کے آ جائیں گے تو پھر دوبارہ خریدنے چلے جائیں گے، پھر جب خرید کے واپس آئیں گے تو پھر چلے جائیں گے؟ تکرار کا مطلب یہ ہے. امر کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ سے مصدر کا مطالبہ کیا، ابھی بتایا تھا نا. حقیقت امر کیا ہے؟ طلب المصدری. مصدر تو مفرد ہوتا ہے. آپ نے ایک دفعہ اس شے کو وجود دے دیا تو بس آپ نے میرا مطالبہ پورا کر دیا. امر کے اندر تکرار نہیں پائی جاتی. کس شے کی تکرار؟ مأمور بہی کی، جس کا حکم دیا گیا کہ وہ کام بار بار کیا جائے. وہ ایک دفعہ کیا جائے گا تو پورا ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں جو اشکال آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہوگا، نہیں اس کا جواب بھی آ گیا آپ کے ذہن میں. تو الامر لا یقتضی تکرار سمجھ میں آ گیا. الامر لا یقتضی، امر کے اندر تکرار نہیں ہوتی. لا یحتمل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا احتمال بھی نہیں ہوتا. اقتضاء اور احتمال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ بھی خاص طور پہ احناف کا ہے ادھر، کیونکہ امام شافعی کیا کہتے ہیں، یہاں تک وہ احناف کے ساتھ متفق ہیں، یہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں یحتملہ. ٹھیک ہے، یحتملہ وہ کہتے ہیں الامر لا یقتضی التکرار ولکن یحتملہ. اقتضاء اور احتمال میں فرق یہ ہوتا ہے، جو شے کسی شے کا مقتضا ہو، ایک ہوتا ہے مقتضی. ٹھیک ہے، امر کیا ہے؟ مقتضی. وہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ تکرار کا نہیں کر رہا ہے. یعنی تو یہ تکرار کیا ہے؟ مقتضا.
کسی بھی شے کا مقتضا اپنے ثبوت کے لیے کوئی قرینہ نہیں چاہتا. کسی بھی شے کا مقتضا اپنے ثبوت کے لیے کوئی قرینہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ قرینہ لفظی ہو، حالیہ ہو، عرفیہ ہو، نیت کا ہو، کوئی حاجت نہیں ہوتی اسے، وہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اقتضاء ہوتا ہے. اقتضاء میں ابھی میں مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اقتضاء میں اس شے سے جو اس کا موجب ہے، جیسے امر کا موجب وجوب ہے، وہ ثابت ہو جائے گا بغیر اس کے کہ ہم کسی قرینے کے محتاج ہوں. ٹھیک ہے. احتمال میں کیا ہوتا ہے؟ اگر قرینہ ہو تو وہ ثابت ہوتا ہے. اقتضاء یا مقتضا بغیر قرینے کے ثابت ہو جائے گا، ہمیں قرینہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہے. احتمال میں کیا ہوتا ہے؟ قرینہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ محتملات جو ہے نا، ان کی تعیین قرینے سے ہوتی ہے. ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں، نماز کا وقت ہے ظہر کا، ظہر اور عصر کا. مثلا ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:15 اور وہ ختم ہو رہا ہے 4:15 میں مثلا، یا 10 منٹ میں. ٹھیک ہے. یہ وقت ہے جس کو فقہا کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے. ظرف کا مطلب ہے کہ آپ یہاں صرف ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پرانی بڑی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹائم بہت زیادہ ہے نا، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہ وقت گویا ایک ظرف ہے. ظرف کا مطلب ہے کنٹینر. اس کے اندر ظہر بھی آ سکتی ہے اور ظہر کے سوا بھی بڑا کچھ آ سکتا ہے. اب آپ جو نماز پڑھنے لگے ہیں اس میں احتمال ہو سکتا ہے نا کہ آپ ظہر نہ پڑھیں، کہ نہیں؟ احتمال ہے. کیوں احتمال ہے؟ اس لیے کہ یہ ظرف ہے. یہی وجہ بتائیے، یہ ظرف ہے وقت، اس کے اندر بہت سی نمازیں ہو سکتی ہیں. اب چونکہ احتمال آ گیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں نیت کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ یہ نماز کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نفل بھی ہو سکتی ہے، کوئی سنت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے کیا کیا؟ نیت کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے برعکس مثلا رمضان کا 30 دن ہے، 29 دن، وہ وقت روزے کے لیے ہے. لیکن کیا وہ وقت ظرف ہے کہ اس میں رمضان کے سوا بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر رمضان کا رکھیں گے تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ دن جو پورا ہے وہ رمضان کے روزے کے لیے ہے. اللہ نے اس دن روزہ فرض کیا ہوا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ وہاں روزے کی تعین خود ہو گئی نا کہ یہ آج کا دن اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو فرض روزہ رکھنا واجب ہے آپ پر. اب وہاں آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے ویسے ضرورت، وہ اور اصولوں کے تحت ہے، لیکن وہ آپ زوال تک لیٹ بھی کر سکتے ہیں احناف کے یہاں. وہ صبح نہیں کیا آپ نے نیت، ٹھیک ہے، آپ زوال سے پہلے وہ کچھ اور اصولوں کے تحت ہے، لیکن وہ وہاں آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں نیت کے بغیر، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں احتمال ہی کوئی اور نہیں ہے. وہاں کوئی اور احتمال. ایک اور مثال دیکھیں. اب جیسے پہلے بھی دی تھی، لفظ طلاق، کوئی نعوذ باللہ کسی کو طلاق دیتا ہے، لفظ طلاق کا موجب کیا ہے؟ طلاق. اس میں کسی اور شے کا احتمال ہے؟ کسی اور شے کا احتمال نہیں ہے. لہذا نیت کی کوئی حاجت ہوگی کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اس کا مقتضا کیا ہے؟ طلاق. لیکن اگر کہا جائے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ اپنے اندر احتمال طلاق کا بھی رکھتا ہے، کچھ اور بھی احتمالات رکھتے ہیں. اب یہاں کیا ضرورت ہوگی؟ قرینے کی ضرورت ہوگی. وہ قرینہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرینے کی ضرورت ہوگی. اقتضاء اور احتمال میں یہ فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کسی شے کا مقتضا ہو وہ بغیر نیت اور قرینے کے واقع ہو جائے گا، اور جہاں احتمالات ہوتے ہیں وہاں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نیت. اب کیا کہہ رہے ہیں احناف کو غور سے دیکھیے. احناف یہ کہہ رہے ہیں لفظ امر کے اندر نہ تکرار اس کا مقتضا ہے نہ اس کا محتمل ہے. کوئی نیت بھی کرو تب بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کام کرو اور میری نیت یہ ہے کہ آپ 2-3 دفعہ کریں، اور کوئی قرینہ بتا رہا ہے کہ آپ 2-3 دفعہ کریں، کچھ اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس امر کے اندر احتمال بھی نہیں ہے. اس امر کے اندر تکرار کا احتمال تک نہیں ہے. تو کیا احناف کہہ رہے ہیں الامرو؟ تو اقتضاء اور احتمال میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اہم فرق ہے، یہ آئندہ بھی آئے گا
کہ اقتضا کیا ہے؟ کیا ہے اقتضا؟ وفات قرینے کے ثابت ہو. ہاں، جو اس لفظ کا تقاضا ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے اس کا موجب ہے، جس کے ثبوت کے لیے کوئی قرینہ نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کہا امر کا اقتضا وجوب ہے، وہ وہاں میں نے اقتضا کے لفظ بھی لکھا تھا نا، مقتضا مفاد. تو میں نے اب آپ کو وہاں کوئی قرینہ چاہیے اس کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے. ہاں، اس کے وجوب سے نکالنے کے لیے قرینہ چاہیے، لیکن وجوب ثابت کرنے کے لیے کوئی قرینہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کا مقتضا ہے. بات واضح سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا. اب یہ احناف اس موقف کے قائل کیوں ہیں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ احتمال ہوتا ہے. وہ گویا کہیں گے اگر قرینہ ہے اور اس سے ہو جائے گا. احناف کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ الامر هو طلب المصدر والمصدر لا يحتمل. پہلے ہم نے کہا تھا مصدر مفرد ہوتا ہے، اب ایک اور اضافہ کیا ہے؟ المصدر لا يحتمل العدد. مصدر کے اندر عدد کا احتمال نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے مسائل اصلا لغت کے فہم سے تعلق رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نحوی آ کر کہے، کوئی صاحب لغت کہے کہ میرے خیال میں مصدر کے اندر عدد کا احتمال ہو سکتا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے یار، یعنی یہ مسئلے کو مسائل کے قطعی مسائل نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. امام شافعی نے اگر کہا ہے کہ تم کہہ سکتے ہیں، کوئی نحوی بھی خود امام شافعی خود بڑے صاحب عالم لغت ہیں، لیکن احناف کیا کہہ رہے ہیں؟ الامر هو طلب حصول المصدر والمصدر مفرد لا يحتمل العدد. تو لہذا الامر لا يحتمل العدد. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے اپنی بیوی کو، اب چونکہ یہ مثال طلاق کی آتی ہیں ساری مثالیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں، اس کا تعلق طلاق سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی، تم طلاق دے دو اپنے آپ کو، یعنی تفویض کر رہا ہے، تم دے سکتی ہو طلاق، یعنی تم گویا قبول کرنا چاہو تو کر لو. طلقی نفسکی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے طلاق دے دی، لیکن یہ ایسی طلاق ہے جس میں تفویض کیا ہے تو میں، اگر تم قبول کرو گے تو طلاق ہو جائے گی. اب طلقی نفسکی میں فعل امر ہے، فعل امر. الامر لا يقتضي التکرار ولا يحتمل. اب وہ کیا کر سکتی ہے کہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے کے فرق ہو؟ نہیں. کیوں 2 طلاقیں کیوں نہیں دے سکتی وہ؟ طلقی ہے فعل امر. فعل امر نہ تکرار اس کا مقتضا ہے، نہ تکرار اس کا محتمل ہے، نہ تکرار. تو اب وہ اگر کہے گی کہ میں نے 2 دے دی اپنے آپ کو، تو اس کے اندر 2 کا مفہوم تو احتمال ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر شوہر کہے کہ میری نیت 2 کی ہے، پھر کیوں کیسا احتمال بھی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الامر لا يحتمل العدد. تو اگر میں نیت بھی کروں تو نیت تو وہاں کام دے گی نا جہاں احتمال ہو. جہاں احتمال ہی نہ ہو وہاں نیت کام دے گی ہے؟ نہیں دے گی. ٹھیک، بس اس میں ایک یعنی آخری بات کر کے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے کہ آپ کے جو ذہن میں سوال آ رہا ہے وہ اگلی دفعہ جائیں گے کہ پھر اللہ میاں نے جو احکام دیے ہیں وہ ہم کرنے تو بار بار ہی ہیں سارے، وہ کہاں سے ہو گیا؟ پھر احناف نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا؟ ان کے ہاں تو ہے بار بار آتا ہے. ہاں بالکل، یہ بھی ایک بات ہے، یعنی تکرار اسباب اور تکرار علل. یعنی اللہ میاں نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز اگر ایک دفعہ ہی قائم کرنے کا کہا ہے آپ کو، دلوک شمس اگر وہیں رک جائے تو بس ٹھیک ہے، آئندہ کوئی نماز نہیں ہوگی. لیکن گویا دلوک شمس بار بار آ گیا تو اللہ میاں کا گویا ہر دفعہ ایک نیا ہوگا میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو وہ تکرار فعل امر کے مقتضا یا احتمال کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی، وہ اسباب اور علل کے تکرار کی وجہ سے. سمپل سا جواب یہ، اس میں ہو سکتا ہے کچھ تفصیل ہم دیکھیں. لیکن آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ میں سوچ رہا تھا کہ نہ کیجیے، لیکن صرف سمپل سی بات ہے، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے طلقی نفسکی، اور وہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دی، تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی کہ نہیں؟ ہاں، اصولاً اس اصول کے تحت نہیں ہونی چاہیے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گی، الا یہ کہ اگر شوہر نے 3 کی نیت کی ہو جائیں گے. اب یہاں کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لا يحتمل العدد. ٹھیک ہے، لا يحتمل العدد. اب العدد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اقل العدد، یا اللہ
یہ اگلی دفعہ آپ سے ٹیسٹ لے لینا، میں نے پورے ابھی تک جو ابھی پڑھا ہے. اقل العدد اور اکثر العدد. تو مال بھی دے سکتے نہیں، شروع سے لے کے دے سکتے ہیں. پہلے ایک کتاب تو دے دیں. کون کہہ رہا ہے؟ اوہ عاطف خان صاحب. کتاب وہ کسی نے نوٹس بنائے تو وہ نوٹس خوبصورت بنا کے عاطف خان صاحب کو، سب کچھ شیئر ہو جائے وہ اس پہ ہاں سب کو شیئر کی جائے. وہ پھر اس کے بعد ٹیسٹ لیجیے. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ. تو یحتمل العدد جو ہے، دیکھیں عدد وہ کہتے ہیں عقل، یعنی یونٹی ہوتی ہے نا، ایک یونٹی، ایک یونٹ ہے. اب یونٹ کب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اقل ہو یا اکثر بھی. اکثر العدد جنس کے اعتبار سے ایک یونٹ ہے. یعنی ایک جدید اصول فقہ کی کتاب میں مثال یہ دی گئی کہ جیسے سگریٹ ہے. ابھی مثال بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی لیکن سگریٹ، تو سگریٹ ایک سگریٹ ہے اور ایک سگریٹ کی ڈبی بھی ہے جو ایک ہی یونٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ہے وہ بھی ایک ہی ہے اس میں. تو کبھی اگر کوئی شخص سگریٹ لے آؤ میرے لیے، کہ کہا جائے سگریٹ لے آؤ، تو یہ فعل امر ہے. اگر میں نے نیت کی ہو کہ سگریٹ سے مراد میری پوری ڈبی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی عدد نہیں ہے اصل میں، وہ اکثر العدد ہے. اور اکثر العدد اصل میں جنس کے اعتبار سے وحدت ہوتی ہے. طلاقیں کتنی ہو سکتی ہے میکسیمم؟ کتنی ہو سکتی ہے؟ میکسیمم 3 ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جنس کے اعتبار سے وہاں بھی وحدت ہے کہ طلاق کی کل جنس 3 ہی ہے بس، یعنی کل جنس کے اندر 3 ہی طلاقیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی جو کثرت ہے جو وحدت جنس کی صورت میں ہو، اس کا احتمال ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے. لہذا یہاں نیت فائدہ دے سکتی ہے. ہاں جب احتمال ہے تو اسی لیے کہا کہ اگر تلقی نفسکی میں عدد کا احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ جنس وحدت 3 ہے، تو اگر 3 کی وہ نیت کرے اور وہ 3 دے دے تو پھر ہو جائیں گی. تو ہم کیسے کہیں گے؟ الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتمل. اور اس کے بعد آپ تقسیم کریں گے کہ جو جس عدد یا تکرار کا احتمال نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ وہ جس کا احتمال نہیں رکھتا وہ عدد ہوگی، وہ عدد ہوگا. اب ایک کا احتمال رکھتا ہے نا. اچھا ویسے ثاقب تمہارا ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے عدد کا مفہوم اس کے اندر ہے ہی نہیں، نہ 1 کا، نہ 2 کا، نہ 3 کا، 1 کا بھی نہیں ہے. امر کے اندر 1 کا مفہوم بھی نہیں ہے. امر کے اندر اصلاً مصدر کے حصول کا مفہوم ہے بس. یعنی اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں مصدر کا حصول تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک دفعہ تو ہو، لیکن اس کے حقیقت میں شامل نہیں عدد. عدد اس کی حقیقت میں ہے ہی نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ طلب المصدر. ٹھیک ہے، اب وہ جو طلب المصدر ہے نا، وہ مصدر کبھی وحدت جنسی بھی ہو سکتا ہے. وحدت جنسی کا احتمال ہے، وحدت جنسی کا احتمال ہے. لہذا جب وحدت جنسی کا احتمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ نیت فائدہ دے سکے گی. خیر یہ آخری مسئلہ ہم اگلی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے. اگر ایک چیز کو ایکسپلین کر دیں جو آپ نے کہا تھا ابتدا کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ ابتدا جو ہے اس کو قرینے سے ثابت ہوگا اور جو احتمال ہے وہ ابتدا کے لیے کوئی قرینہ نہیں چاہیے اور احتمال کے لیے قرینہ چاہیے. اقتضا وہ شے ہوتی ہے جو اس کی حقیقت میں داخل ہو. جیسے ابھی ہم نے کہا نا امر، ہاں جی، امر کی حقیقت کیا ہے؟ وجوب. ہاں جی، یہی ہے نا، وجوب اس کا اقتضا ہے. تو اقتضا وہ شے ہے جو اس شے کی حقیقت ہے. جو حقیقت ہوتی ہے اس میں کوئی نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور کسی قرینے کی ضرورت، کسی قرینے کی نہیں. لیکن احتمال کیا ہے؟ وہ اس کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے، اس میں قرینے اور نیت کی ضرورت ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں. لیکن سمجھ میں آ گئی ہے نا بات. اب کوئی صاحب کسی کے پاس اچھے سے نوٹس ہوں تو وہ کچھ کر